الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ اس وقت کتاب آسان مسائل منتخب بہشتی زیور سے چند مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ آج کا عنوان ہے سلام کرنے کا بیان۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو اس کے آداب اور طریقے کے سلسلے میں چند ہدایتیں ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے سلام کرے، اور اگر چند دن کے بعد ملاقات ہوئی ہو تو پھر مصافحہ بھی کرے، اور اگر ایک عرصے دراز کے بعد کسی سے ملاقات ہوئی یا کوئی لمبے سفر سے واپس آیا تو اس سے ملاقات کرتے وقت معانقہ کرنا بھی سنت ہے۔ آج سلام کرنے کے سلسلے میں چند مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ 3823، سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے السلام علیکم کہا جائے۔ مسئلہ 3823، سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم، سلام میں حمزہ اور میم کی حرکت کو صاف ظاہر کر کے کہنا چاہیے۔ مسئلہ 3825، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کہنا ثابت ہے، اس سے زیادہ ثابت نہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک انتہا ہے، اور سلام کی انتہا وبرکاتہ ہے، لہذا سلام کرنے اور جواب دینے میں وبرکاتہ سے زیادہ نہیں کہنا چاہیے۔ سلام کرنے کا طریقہ بتلایا گیا کہ السلام علیکم کہنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص سلام کرنے میں یا سلام کا جواب دینے میں کچھ زیادتی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کہہ سکتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وبرکاتہ تک کہنا ثابت ہے، لہذا اس سے زیادہ نہ کہا جائے، کیونکہ اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا ثابت نہیں۔ مسئلہ 3826، فون یا موبائل کو ریسیو کرنے کے بعد سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے، اس کے بعد آگے بات شروع کرنا سنت ہے۔ مسئلہ 3827، فون یا موبائل ریسیو کرنے کے بعد ہیلو کہہ کر بات شروع کرنا سنت کے خلاف ہے۔ ایک بہت بڑی خرابی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ بہت سے لوگ جب کسی کو فون کرتے ہیں یا کسی کا فون ریسیو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہیلو کہہ کر خطاب کرتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ کلام کرنے میں ابتدا بالسلام ہونا چاہیے، یعنی بات چیت السلام علیکم کہہ کر شروع کرنا چاہیے۔ اور یہ ہیلو کہنا غیروں کا طریقہ ہے جو شرعاً مناسب نہیں۔ ایک مسلمان کو جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہے۔ لہٰذا آج کے بعد تمام سامعین سے درخواست ہے کہ جب بھی وہ کسی کو فون کریں یا کسی کا فون ریسیو کریں تو سلام کے ذریعے سے ابتدا کریں، ہیلو کہہ کر کے ابتدا نہ کریں۔ مسئلہ 3829، فون یا موبائل پر بات کو ختم کرتے وقت السلام علیکم کہنا سنت ہے،
اگر کوئی سلام کے ساتھ اللہ حافظ یا خدا حافظ بھی کہے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ مسئلہ 3829، فون یا موبائل پر بات کو ختم کرتے وقت اگر صرف اللہ حافظ یا خدا حافظ کہا اور السلام علیکم نہیں کہا، جیسا کہ آج کل بعض لوگ کرتے ہیں، تو یہ غلط اور سنت کے خلاف ہے۔ دیکھیے، جس طریقے سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا سنت ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جب بات چیت کو آپس میں ختم کر رہے ہوں، جدا ہو رہے ہوں، تو اس وقت بھی سلام کر کے بات کو ختم کرنا اور جدا ہونا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ بعض لوگ بات کو ختم کرتے وقت یا جدا ہوتے وقت اللہ حافظ یا خدا حافظ کہتے ہیں اور سلام نہیں کرتے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی السلام علیکم کہنے کے ساتھ اللہ حافظ یا خدا حافظ کہہ دے تو اس کی گنجائش ہے، تو سلام اور اللہ حافظ دونوں کو جمع کرنا تو جائز ہے، لیکن صرف اللہ حافظ کہنا یہ شریعت سے ثابت نہیں، غیر مناسب چیز ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ مسئلہ 3830، ہونٹ ہلائے بغیر ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا یا جواب دینا غلط ہے۔ مسئلہ 3831، اگر دور سے سلام کریں تو ہاتھ کے اشارے کے ساتھ زبان سے بھی سلام کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص دور ہو تو پھر ایسی صورت میں ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا جائز ہے، لیکن ہاتھ کے اشارے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی کہنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے دور سے صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اور زبان سے نہیں کہا، یا کسی شخص نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے دیا اور زبان سے جواب نہیں دیا، تو اس سے سنت ادا نہیں ہوگی اور یہ سلام کا جواب شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے دور شخص کو ہاتھ کے اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی سلام کرنا یا اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ مسئلہ 3847، ان لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، کھانا کھانے والے کو۔ نمبر 2، اذان اور اقامت کہنے والے کو۔ نمبر 3، نماز پڑھنے والے کو۔ نمبر 4، تلاوت اور ذکر کرنے والے کو۔ نمبر 5، حدیث اور فقہ پڑھنے اور پڑھانے والے کو۔ نمبر 6، خطبہ دینے اور سننے والے کو۔ نمبر 7، استنجا کرنے والے کو۔ نمبر 8، شطرنج اور لہو لعب میں مشغول شخص کو۔ نمبر 9، گانا گانے والے کو۔ نمبر 10، غیر مسلم کو۔ یہ وہ لوگ ذکر کیے گئے ہیں جن کے بارے میں شریعت نے سلام کرنے کو منع لکھا ہے، ان کو سلام کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ مسئلہ 3832، وضو کرنے والے کو، اذان دینے والے کو اور کھانا کھانے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ 3833، وضو کرنے والے، اذان دینے والے کو اگر کسی دوسرے نے سلام کیا تو ان کو اختیار ہے کہ چاہے سلام کا جواب دیں یا نہ دیں، ان پر جواب دینا واجب نہیں، لیکن اگر جواب دے دیا تو کوئی حرج بھی نہیں۔ یہاں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اگر کوئی شخص وضو کر رہا تھا اور اس کو کسی آنے والے شخص نے سلام کر لیا، تو وضو کرنے والے کے لیے اس کے سلام کا جواب دینا لازم اور واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ اپنی مرضی سے سلام کا جواب دے دے، اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ مسئلہ 3834، بوڑھی عورت چاہے محرم ہو یا غیر محرم، اس کو سلام کرنا
اس کے سلام کا جواب دینا دونوں جائز ہیں۔ مسئلہ 3835، جوان غیر محرم مرد عورت کو آپس میں سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے سلام کیا تو آہستہ سے جواب دے دے۔ مسئلہ 3836، اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو غیر محرم عورت کو خاص کر کے سلام کرنا منع ہے۔ مسئلہ 3837، اگر عورتوں کا مجمع ہو اور عمومی سلام کریں تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ مسئلہ 3838، غیر محرم رشتہ دار عورتوں کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ یہاں عورتوں کو سلام کرنے کے سلسلے میں چند مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بوڑھی ہے تو چاہے وہ محرم ہو یا غیر محرم، اس کو سلام کرنا اور اس کے سلام کا جواب دینا دونوں بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ اور جو غیر محرم مرد عورت جوان ہوں ان کو آپس میں سلام نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی جوان مرد یا جوان عورت نے دوسرے کو سلام کر ہی لیا تو پھر دوسرے کو چاہیے کہ اس کے سلام کا جواب آہستہ سے دے دیں، بلند آواز سے نہ دیں۔ اور اگر فتنے کا اندیشہ ہو کسی جوان مرد یا جوان عورت کو سلام کرنے میں تو پھر ایسی صورت میں غیر محرم مرد یا عورت کو آپس میں سلام کرنا قطعاً جائز نہیں، شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ اور اگر عورتوں کا کہیں مجمع بیٹھا ہوا ہے، جیسے دینی مجالس، دینی پروگرام میں ہوتا ہے کہ وہاں پر بہت ساری خواتین ہوتی ہیں اور پھر کسی عالم کا وہاں پر خطاب ہوتا ہے، تو اس طرح سے اگر عورتوں کے مجمع عام میں سلام کر لیا جائے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اچھا، جو رشتہ دار غیر محرم ہیں ان کو سلام کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ غیر محرم رشتہ دار یعنی جن سے نکاح جائز ہے، چاہے وہ عورتوں کے لیے مرد ہوں یا مرد کے لیے عورتیں ہوں، غیر محرم ہیں لیکن وہ رشتہ دار ہیں، اس لیے شریعت نے ان کو سلام کرنے کی اجازت دی ہے۔ مسئلہ 3839، جنوبی شخص یعنی جس پر غسل فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو سلام کرنا یا اس کو سلام کا جواب دینا دونوں جائز ہیں۔ مسئلہ 3840، مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف اور دعا پڑھنا سنت ہے، سلام کرنا حدیث پاک سے ثابت نہیں۔ اور اگر لوگ نماز، تلاوت، تسبیح، ذکر وغیرہ میں مشغول ہوں تو پھر سلام کرنا مکروہ ہے، اور اگر نماز، تلاوت، تسبیح، ذکر میں مشغول نہ ہو تو پھر سلام کرنا جائز ہے۔ دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے تو مسجد میں داخل ہونے کا سنت طریقہ بتایا گیا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں جب داخل ہوں تو درود شریف پڑھ کر اور دعا پڑھ کر مسجد میں قدم رکھیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بلند آواز سے کہتے ہیں السلام علیکم، حالانکہ مسجد کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو جو حضرات عبادت و ذکر میں مشغول ہیں ایسے لوگوں کو بلند آواز سے سلام کرنا منع ہے، احتیاط کرنا چاہیے اور ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر مسجد میں کسی سے ملاقات ہو جائے اور نماز، تلاوت، ذکر میں مشغول نہ ہو تو پھر اس کو سلام کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، سلام کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ 3841، اپنے گھر میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، البتہ بہتر ہے داخل ہوتے وقت آواز سے سلام کریں یا کھانس کر جائیں۔ ممکن ہے کہ گھر میں کوئی پردے والی عورت ہو تو وہ پردہ کر لے۔ مسئلہ 3842، جب خالی مکان میں داخل ہوں تو اس طرح سلام کریں
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہاں پر اپنے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اجازت کے اپنے گھر میں داخل ہونا جائز ہے، لیکن بہتر طریقہ اپنے گھر میں داخل ہونے کا یہ ہے جب گھر میں داخل ہو تو بلند آواز سے السلام علیکم کہیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت یہ سلام کرنا سنت ہے۔ آج ہمارے اکثر گھرانوں کے اندر یہ سنت چھپ رہی ہے۔ لوگ دنیا میں تو سب کو سلام کریں گے، امام صاحب مل جائیں، قاری صاحب مل جائیں، مولانا صاحب مل جائیں، مفتی صاحب مل جائیں، کوئی داڑھی والے مل جائیں، کوئی محلے کے بڑے بزرگ مل جائیں، سب کو سلام کریں گے اور ان کو سلامتی کی، صحت و عافیت کی دعائیں دیں گے۔ لیکن اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو سلام کرتے ہوئے شرم محسوس کریں گے، ان کو سلامتی کی اور صحت عافیت کی دعا نہیں دیں گے۔ اس لیے جب بھی اپنے گھر کے اندر داخل ہوں، سامنے چاہے والدہ نظر آئے یا بیوی نظر آئے یا بہن بیٹی نظر آئے، اس کو بھی سلام کرنا چاہیے، اس کو بھی سلامتی اور صحت اور عافیت کی دعا دینا چاہیے۔ سوچئے میرے دوستوں اور عزیزوں کہ ہم دنیا کو سلام کریں لیکن اپنے گھر کے اندر اپنی والدہ اور اپنی بیوی اور اپنی بیٹی اور بہن کو سلام نہ کریں، یہ کس قدر افسوس اور محرومی کی بات ہے۔ لہذا آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنا معمول بنائیں، گھر میں جب بھی داخل ہوں یا گھر سے جب بھی نکلیں سلام کریں۔ گھر میں داخل ہونے کے وقت اور گھر سے نکلنے کے وقت سلام کرنے کا اپنا مزاج اور طبیعت بنائیں، اور اگر گھر خالی ہو اور اس میں کوئی نہ ہو، اس میں بھی داخل ہونے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ وہاں بھی سلام کیا جائے، لیکن اس کے سلام کرنے کا طریقہ یہ ہوگا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کا مطلب ہے کہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کی نیک مخلوق پر، کیونکہ خالی مکان میں اگرچہ کوئی انسان نہیں ہے لیکن وہاں پر جنات موجود ہیں، وہاں پر فرشتے موجود ہیں، تو نیک جنات اور نیک فرشتوں کو سلام کریں، ان کو دعا دیں۔ یہ ہے خالی گھر میں داخل ہونے کا سنت طریقہ۔ مسئلہ 3843، کسی کو غائبانہ سلام بھیجنے کے لیے الفاظ مقرر نہیں، یہ کہہ دینا بھی کافی ہے کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا یا فلاں کو میرا سلام پہنچا دینا وغیرہ۔ مسئلہ 3844، جس کو سلام پہنچایا جائے وہ جواب میں سلام لانے اور سلام کہلانے والے دونوں کو اس طرح کے الفاظ میں سلامتی کی دعا دے، علیک وعلیہ السلام، اور اگر سلام لانے والا مرد اور کہلانے والی عورت ہے تو علیک وعلیہ السلام کہنا چاہیے، اور اگر سلام لانے اور کہلانے والی عورت ہے تو علیکی وعلیہ السلام کہنا چاہیے۔ جس طرح سے سامنے موجود شخص کو ملاقات کے وقت میں سلام کرنا سنت ہے، اسی طریقے سے کسی غائب شخص کو سلام پہنچانا بھی سنت ہے۔ اگر ہمارے پاس سے کوئی شخص سفر میں جا رہا ہے، ہمارے رشتہ داروں کے پاس، ہمارے عزیز و اقارب کے پاس، تو ہمارے لیے سنت یہ ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ آپ فلاں کے پاس جب جائیں اور ان سے ملاقات ہو تو ان سے ہمارا سلام عرض کر دیجیے گا۔ تو یہ سلام کس طریقے سے پہنچایا جائے گا اس کے لیے بتلایا ہے۔ اس میں یہ کہنا ضروری نہیں کہ ان سے ہمارا السلام علیکم کہنا، بلکہ صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ آپ فلاں سے میرا سلام کہہ دینا یا فلاں کو میرا سلام پہنچا دینا۔ مسئلہ 3845، سید الکونین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی سلام بھیجنے کا وہی طریقہ سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کہ روضہ اقدس پر حاضر ہونے والے شخص کے ذریعے سے پہنچایا جائے۔
یا اپنے طور پر درود و سلام پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے آپ کا سلام پہنچا دیں گے۔ مسئلہ 3846، اگر کوئی شخص روزہ اقدس پر حاضر ہو کر اپنے کسی رشتہ دار یا دوست سے موبائل پر رابطہ کرے اور اسپیکر آن کر کے اس سے کہے کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ وہیں سے سلام پیش کر دو، تو یہ سخت بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے، اور اس طرح سلام پیش کرنا جائز نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب سلام پیش کیا جائے تو دیکھیے اس کی دو شکلیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کسی کو روزہ اقدس پر حاضری کی سعادت عطا فرما دیں، تو جو شخص روزہ اقدس پر حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہے اس سے آپ درخواست کر سکتے ہیں، آپ جب روزہ پاک پہ حاضر ہوں تو اللہ کے نبی کی خدمت اقدس میں میرا سلام پیش کر دیجیے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہیں بیٹھے بیٹھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور سلام پڑھیں۔ چہل سلام کے نام سے بکثرت چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں، کم از کم دن میں ایک مرتبہ چہل سلام کے پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں۔ اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے صیغے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے صیغے ذکر کیے گئے ہیں۔ مومن بندہ جہاں سے بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ وہ فرشتے اس درود و سلام کو لیتے ہیں اور اللہ کے نبی کی خدمت میں لے جا کر پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فلاں ملک، فلاں شہر، فلاں بستی، فلاں محلے سے فلاں شخص بن فلاں نے آپ کی خدمت میں یہ درود و سلام پیش کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا معمول بنائیں تو روزانہ کچھ نہ کچھ ہم درود شریف پڑھا کریں۔ مسئلہ 3846، اگر کوئی شخص روزہ اقدس پر حاضر ہو کر اپنے کسی رشتہ دار یا دوست سے موبائل پر رابطہ کرے اور اسپیکر آن کر کے اس سے کہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہیں سے سلام پیش کر دو، تو یہ سخت بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے، اور اس طرح سلام پیش کرنا جائز نہیں۔ آج کل یہ سلسلہ بہت عام ہو گیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے روزے کے اوپر حاضری کی سعادت عطا فرماتے ہیں، وہ یہ گستاخی بے ادبی کرتے ہیں کہ بجائے روزے اقدس پر حاضر ہونے کے وقت ان کے اندر عاجزی ہوتی، انکساری ہوتی، تواضع ہوتی اور ان کے اوپر ادب کی ایک کیفیت طاری ہوتی، اس سب کے بجائے اپنے موبائل کو کھولتے ہیں، ویڈیو کال لگاتے ہیں اور وہاں کے مناظر کو دوسرے ممالک میں رہنے والے اپنے دوست احباب کو دکھاتے ہیں، اور جب روزے اقدس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو دوستوں سے کہتے ہیں، میں عزیز اقربا سے کہتے ہیں کہ میں روزے پاک پر کھڑا ہوں، آپ وہیں سے حضور کی خدمت میں سلام پیش کر دو۔ اس کے لیے فرمایا گیا کہ یہ انتہائی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ توبہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ جن کو آئندہ سعادت نصیب فرمائے حاضری کی، وہ ہرگز یہ بے ادبی اور گستاخی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت کو بے ادبی اور بے احترامی سے محفوظ رکھے۔ مسئلہ 3852، ریڈیو، موبائل یا اور کسی چیز کے اندر محفوظ شدہ ریکارڈنگ میں جو سلام کیا جاتا ہے اس سلام کا جواب دینا نہ واجب ہے اور نہ مستحب۔ البتہ اگر کوئی پروگرام براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہو تو اس سلام کا جواب دینا چاہیے۔ دیکھیے، اگر کسی ریکارڈنگ کے اندر سلام ہے، جیسے موبائل کے اندر بعضی دینی ویڈیوز ہوتی ہیں
اور ان کے شروع میں حاضر ہونے والا شخص السلام علیکم کہتا ہے، اس ریکارڈنگ کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے اور نہ مستحب ہے، چونکہ وہ ریکارڈنگ ہے۔ البتہ اگر موبائل پر یا کسی اور چیز پر کوئی پروگرام براہ راست آ رہا ہو تو وہ پروگرام چونکہ ڈائریکٹ وہاں سے یہاں نظر آ رہا ہے اور اس میں کوئی شخص سلام کرے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ مسئلہ 3853، سلام کا جواب دینا واجب ہے اور اس کے ساتھ سلام کرنے والے کو سلام کا جواب سنا کر دینا بھی واجب ہے۔ البتہ اگر کسی کی آواز پست ہو یا سلام کرنے والا دور ہو تو سلام کرنے والے کو جواب کی آواز سنانا لازم نہیں، بلکہ زبان سے جواب دینے کے ساتھ ایسا عمل کرنا کافی ہے جس سے سلام کرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ جواب دیا ہے۔ مثلا زبان سے جواب دینے کے ساتھ ہاتھ سے بھی اشارہ کر دے۔ دیکھیے، سلام کرنا سنت ہے، لیکن جواب دینے والے کے لیے دو چیزیں واجب ہیں، ایک سلام کا جواب دینا اور دوسرے اس جواب کو سلام کرنے والے کو سنانا، ایسے طور پر جواب دینا کہ سلام کرنے والے کو جواب دینے کی آواز پہنچ جائے، یہ بھی واجب ہے۔ تو اس لیے جس شخص کو سلام کیا جائے اس کو چاہیے کہ ایک تو سلام کا جواب دے، دوسرے اتنی بلند آواز سے جواب دے کہ سلام کرنے والے کو اس کی آواز پہنچ جائے۔ لیکن اگر سلام کرنے والے کی تو آواز تیز تھی، اس نے دور سے بلند آواز سے کہہ دیا السلام علیکم، اور بیچارہ جواب دینے والا کمزور ہے یا بیمار ہے یا اس کی آواز پست ہے یا پھر سلام کرنے والا دور ہے، وہاں تک اس کی آواز نہیں جا سکتی، تو پھر ایسی صورت میں جواب دینے والے کو چاہیے کہ اولاً تو زبان سے سلام کا جواب دے اور دوسرے ہاتھ وغیرہ کے ذریعے سے اشارہ کر دے تاکہ سلام کرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ میرے سلام کا انہوں نے جواب دے دیا ہے۔ تو سلام کا جواب دینے کے ساتھ کوئی اشارہ کرنا جس سے معلوم ہو جائے کہ جواب دے دیا ہے، یہ بھی واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ سلام کرنے کے سلسلے میں آج تفصیل کے ساتھ میں مسئلے بیان کیے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر سلام کرنے اور اس کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔